قدر سمجھا گیا، اور جہالت کا جواب تو خاموشی بھی ہے۔ جواب جاہلاں باشد خاموشی، کہنے والے نے کہا کہ جاہلوں کے سوال کا کیا جواب دیں، اس کے اعتراض کے جواب میں خاموشی بہتر ہے۔ لیکن چونکہ ترہ ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کچھ باتیں کہہ بھی دی جائیں تو زیادہ مناسب اور وہ زیادہ موزوں اور بہتر ہوتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج کے اس اجلاس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں عرس کی حقیقت کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عرض کرنے سے پہلے میں اپنے سامعین کو، آڈینس کو چند حقائق، چند باتیں بنیادی طور پر بتلانا مناسب سمجھوں گا، کیونکہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس سے غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور لوگ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے اپنے دماغوں کو صاف کر لیتے ہیں، اور آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغوں کو صاف کر لیں ہر قسم کے شکوک و شبہات سے، اپنے تعلق سے، اپنے میسج، اپنے مشن، اپنی تحریک، اپنی دعوت کے تعلق سے، اور اس دعوت کے جو شرکاء ہیں، جو رفیق کار ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، اور اس کی جو تنظیم ہے، جو تحریک ہے، جو جمعیت ہے، اس تعلق سے میں کچھ حقائق آپ کی خدمت میں رکھنے کی شروع میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عرس کی حقیقت کیا ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ قرآن و سنت کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے کیا دیں گے ہم اس سلسلے میں، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر جس چیز کا وجود ہی نہ ہو قرآن و سنت میں اور اسے دین سمجھا جائے، وہ دین کب ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ان کے جو سوالات، ان کے جو اعتراضات ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک کا تجزیہ بھی کریں گے، اور ایک ایک کی بخیے بھی ادھیڑیں گے، اور ان کی پرخچیاں بھی اڑائیں گے، اور دکھائیں گے آپ کو کہ ان دلائل کے جو انبار، یا ان کے پاس جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں، یہ کس انداز سے ان سے دھوئیں اڑ رہے ہیں یا غبار اڑ رہے ہیں، جن کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے، کہ ایک ریت کی دیوار ہے جو سامنے کھڑی ہے، اور دیکھنے والا مسافر یہ سمجھتا ہے کہ اس دیوار کو پار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہلکا سا ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے تو ریت کی وہ دیوار کس طرح سے مسمسا کر بیٹھ جاتی ہے، اور راستہ خود ہی نظر آنے لگتا ہے، منزل دکھائی دیتی ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک دلیلوں سے غبار اڑتی ہوئی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، لچر پوچھ دلیلوں سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ابطال باطل اور احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا حقا، اللہم ارنا حقا، اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا بَاطِلًا وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل بتلا، دکھلا، اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ چند باتیں بنیادی طور پر، وقت بہت کم ہے اس لیے آپ جلدی جلدی سمجھنے کی کوشش کریں، میرے پاس نہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بہت شارٹ ہوتا ہے، اور معذرت کے ساتھ اگر 10-5 منٹ تھوڑی اگر تاخیر ہو جائے منتظمین سے تو میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی تاخیر 10-15 منٹ کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، نماز ادا کر لیں گے، بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں پلیز۔ خیر، عرض کرنے کا مطلب چند بنیادی باتیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ مفسرین نے، تفسیر کرنے والوں، صحابہ، تابعین، تابعین، محدثین، سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ ان کے جن جن باتوں پر فرمان کی مہر لگی ہے، ان تمام باتوں کو ماننا، تسلیم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور اسے دین سمجھنا بھی ضروری ہے۔ البتہ جن باتوں پر قرآن اور سنت کی مہر نہیں لگی ہے، اسے دین سمجھنا یہ بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی، اور وہ باطل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، باطل ہے، کچڑا ہے، گندگی ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ کے تم ولی بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔
اللہ تم سے محبت کرے گا اور اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور یاد رکھو اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تیسری آیت کریمہ جو میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور سنو، جو لوگ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت آ جانے کے بعد، وضاحت آ جانے کے بعد، قرآن و سنت کے دلائل اور فرامین آ جانے کے بعد جو لوگ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتے ہیں، اور یہ مومنین صادقین من الانصار والمہاجرین، سب سے پہلے صحابہ اور تابعین، اور سب سے پہلے مومن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے زمانے کے تابعین، ان کے زمانے کے صحابہ ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، صحابہ صحابیات 1,24,000 کم و بیش بعض روایتوں کے حساب سے، یہ سارے مومنین ہیں، یہ سارے مومنین ہیں، صادقین ہیں۔ کون ہیں یہ؟ صادقین ہیں، جن کے بخشش کی اور جن سے راضی برضا رہنے کی خود قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے شہادت دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ وہ جنتی گروہ ہے جو نبی کے زیر سایہ جنہوں نے تربیت پائی، جن کے دلوں کو، جن کے جسموں کو رب ذوالجلال نے خرید لیا تھا۔ کس لیے؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ یہ وہ نقش اول ہیں، یہ وہ لوح مشق ہیں۔ وحی اترتی تھی نبی پر، تجربہ ہوتا تھا صحابہ پر، تھا ایسا تھی نہیں تھا۔ وحی اترتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور لوح مشق اور عملی طور پر حکم کس کو دیا جاتا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور وہ پہلے نقش تھے۔ یہی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنانا، کوئی اور راستے پر عمل کرنا۔ اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے نبی اور صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے راستوں کو چھوڑ کر اس نے جو دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے اسی راہ پر چھوڑ دیں گے، وہ اسی راہ پر چلتا جائے گا، چلتا جائے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پر وہ چل رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راستے سے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، اس حکم میں جو شخص کسی نئی بات کا اضافہ کرے فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ بات بھی مردود ہے اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، قرآن کریم کی یہ آیات اور ایک حدیث پاک کی روشنی سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کسی کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی بھی امتی بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی بھی امتی بڑا ہو یا چھوٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے، یا اپنے طور پر کسی چیز کو دین سمجھ کر اسے رائج کرتا ہے، وہ کسی نبی کی امت کے اوپر، اس کے اوپر عمل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور نبی نے اپنے صحابہ کو بتلایا، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا اور بتلایا، اسی کو ہم دین مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر چیز کو جو دین میں شامل کی جائے اسے بے دینی مانتے ہیں، اسے ہم دین سے جدا تصور کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب کوئی بھی عمل دنیا میں قیامت تک کے لیے اپنایا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پس پشت قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے۔
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہماری دعوت کی اساس اور بنیاد اتباع پر ہے، توحید پر ہے، تقلید اور اندھی تقلید اور ہر ایک کے پیچھے دوڑنے کے اوپر نہیں۔ ہم اطاعت اور اتباع کے قائل ہیں، ہم تقلید کو حرام سمجھتے ہیں، تقلید کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں، اندھی تقلید کو، کسی کے پیچھے دوڑنے کو بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے۔ دوسری بات یہ ایک بات ہے، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن اور احادیث کی دلیل دے دینا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن اور احادیث کو کی دلیلوں کو اس انداز سے سمجھنا جس طرح سے ہمارے سلف نے سمجھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اطاعت کرنے، اپنی پیروی کرنے والے، اپنے پیچھے آنے والے تابعین کو، تبع تابعین کو سمجھایا ہے، اسی طرح سے قرآن و حدیث کو سمجھا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ جو سلف سے جس کی تفسیر یا جس کی تشریح ثابت نہیں ہوگی، صحابہ نے جس کے اوپر عمل نہ کیا ہوگا، تابعین نے جسے نہ اپنایا ہوگا، اسے ہم ماننے کے لیے تیار۔ قرآن اور احادیث میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اپنے فہم، اپنی فکر، اپنے نظریہ یا اپنا عقیدہ اپنی مرضی سے کوئی بھی اختیار کرے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ اپنے بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، چاہے کوئی بھی۔ البتہ کوئی بھی کوئی بات کہتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ مفہوم ہے، ہم کہیں گے کہ ثابت کرو کہ سلف نے اس کو سمجھا ہے، سلف نے اسی طرح سے اس کو بتلایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا ہے، ہمیں بتلاؤ، ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں قرآن کے اس معنی کو، ورنہ ہم اس کو بازیچہ اطفال، بچوں کا کھلونا، کسی کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کو اس طرح سے کھیلنے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ ہم مان لیں تو آج دیکھیں اس بات، آج اپنی منمانی قرآن اور حدیث کی تعویل اور تفسیر کرنے والوں کا کرنے کی وجہ سے جو نتائج آج امت میں پیدا ہوئے ہیں، 73 سے زائد فرقے امت میں پیدا ہو گئے، جس کو دیکھو نبی بن رہا ہے، جس کو دیکھو اپنے آپ کو ولی بن رہا ہے، جس کو دیکھو اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا رہا ہے، اور لوگ جس کو دیکھو لوگوں کے بارے میں کیا کیا عقیدے اور کیا کیا خوشگپیاں رکھتے ہیں۔ ایک چیز یہ وضاحت بھی ضروری تھی جس کو آپ کو بتلانا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات بنیادی طور پر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں کہ مسلمانوں سنو، تمہارے سب سے بڑے دشمن، پکے دشمن اس دنیا کے اندر یہودی کون ہے؟ یہودی بڑے دشمن ہیں تمہارے، والذین اشرکوا، اور وہ جو شرک کرتے ہیں، یہ مومنوں کے پرلے درجے کے بڑے دشمن ہیں۔ یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، غزوہ خیبر میں آپ کو معلوم ہے وہ لڑائی، گھیرا، قتل ہوا، ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد اور کینہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی دفعہ انہوں نے حملے کیے، نبوت کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شر سے اللہ کے نبی کو محفوظ رکھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد کی وہ بھٹی سلگتی رہی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو زخم پہنچائیں، لیکن آمنے سامنے ان کی کو ہمت نہ ہوئی۔ مدینے کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے کی کوشش کی گئی، کفار مکہ کو شہ دی گئی، بلایا گیا، اور کس طرح سے غزوہ خندق اور کس طرح سے مختلف غزوات ہوئے انہی یہودی خبیثوں کی وجہ سے، اور وہ چاہتے تھے کسی طرح کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ یعنی یہ اصلی دشمن یہ تمہارے یہودی اسلام اور مسلمانوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت قرآن کریم میں فرما دی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ مر گئے، اور آپ نے مرتے وقت یہ کلمہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا او صالحیہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو، لعنت عربوں کا اگر کسی کے اوپر لعنت بھیجنا، میں سمجھتا ہوں کہ قتل سے زیادہ سخت جملہ یہ ہے، تلوار کی کاٹ سے زیادہ سخت بات یہ ہے کہ یہ کسی کے اوپر لعنت بھیج دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت اپنی امت کو ڈرایا اور فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی دھتکار ہو، طرد من الرحمہ، اللعنت الطرد من الرحمہ، اللہ کی رحمتوں سے دھتکار دینا، پھٹکار دینا،
اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی اور فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی، جنہوں نے اپنے نبیوں اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، مساجد بنا لی۔ یہ جملہ اتنا سخت تھا، یہودی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی چلے گئے، ان کا انتقام لینے کا جذبہ بھڑکتا رہا۔